إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. گزشتہ دروس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یقیناً انہی کے لیے ہیں باغات جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب بھی ان کو رزق دیا گیا اس میں سے کوئی پھل، انہوں نے کہا کہ یہی ہے وہ جو ہمیں اس سے پہلے رزق دیا گیا تھا، اور ان کے پاس لایا گیا اس کو ملتا جلتا، اور انہی کے لیے ہے اس میں بیویاں بہت زیادہ پاک کی گئیں، اور وہی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، ایسی جنت کہ جس میں نہریں ہیں اور جس میں جو پھل ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ پاک کی گئیں بیویاں ہیں۔ اس حوالے سے جنت میں کیا کچھ ہے، نہروں کے حوالے سے جنت کی نہریں کیسی ہیں، اسی طرح جنت کے پھل، اس کے درخت کیسے ہیں، اور جنت کے جو عورتیں ہیں یا بیویاں ہیں یا جو حوریں ہیں وہ کس طرح سے، ان کے بارے میں قرآن و سنت میں جو کچھ آیا وہ ہم نے پچھلے دروس میں پڑھا۔ ایک اور بات یا چند ایک باتیں مزید ہم جنت کے حوالے ہی سے کرتے ہیں، اور ان باتوں کو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے، جنت کے لیے شوق پیدا ہو، اور اس کے لیے پھر ہم محنت کریں، اس کے لیے ہم کوشش کریں تاکہ ہم اس چیز کو پا سکیں۔ اور اسی لیے قرآن و سنت میں بھی بار بار جو تذکرہ آتا ہے جنت کا بھی اور اسی طرح جہنم کا بھی، اس کا ایک بنیادی مقصد یہی ہے کہ تاکہ انسان جو سننے والے ہیں وہ ان کے دل میں جنت سے کی طرف رغبت پیدا ہو، اور جہنم سے وہ ڈریں، جہنم سے وہ دور رہیں، اور پھر اس کے مطابق وہ عمل کریں۔ تو اسی لیے ہم یہاں پر چونکہ تذکرہ آیا ہے تو چند ایک باتوں کا اور بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ جنت ہی کے حوالے سے ایک اور بات کہ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا ما فیہا، فرمایا کہ جنت میں ایک چھڑی کے برابر جگہ، ایک چھڑی کے برابر جگہ یا ایک کوڑے کے برابر، صوت کوڑے کو بھی کہتے ہیں، چھڑی کو بھی کہتے ہیں، اس کے برابر جگہ فرمایا دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اتنی جگہ کسی کو مل جائے جنت میں، وہ فرمایا کہ جنت دنیا و ما فیہا، اس کے مقابلے میں آپ لیں جو دنیا اور دنیا کے جتنے خزانے ہیں، یہ بل گیٹس اور وہ بیزوز اور فلاں فلاں، ان کی ساروں کی، اور قارون اور جتنی دولت ہے سب کی دولت کو اکٹھا کر لیں، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے وہ بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اسی سے ملتی جلتی بات آئی کہ ایک کمان کے برابر جگہ، جو تیر کمان ہوتے جو اس کے برابر جگہ، بو جس کو کہتے ہیں، بو اور نیرو، تو بو جو ہے، فرمایا اس کے برابر جگہ دنیا وہ اس چیز سے بہتر ہے کہ جس کے اوپر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، یعنی وہی بات ہے کہ دنیا مافیا سے بہتر ہے، تقریباً ملتی جلتی بات۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنتے ہیں، فرمایا، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام احمد نے اور امام احمد نے روایت کیا ہے، فرمایا کہ لو انما یقل غفر مما فی الجنت بدا لتزخرفت له ما بین خوافق السماوات والارض، فرمایا کہ جنت میں جو کچھ ہے اس میں اتنی چیز کی جو آپ اپنے ناخن کے برابر، جنت کی جو نعمت ہے، جنت کی جو مٹی ہے یا اس کی میں جو بھی چیزیں ہیں، فرمایا کہ ایک ناخن کے برابر جو اس کی نعمتیں ہیں، اگر جنت میں اگر وہ ظاہر ہو جائیں
اگر وہ دنیا والوں کو دکھا دی جائیں، ظاہر کر دی جائیں، یا وہ ظاہر ہو جائے اتنی سی جگہ یا اتنی اس کی نعمتیں، تو فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ سارے کی ساری اس سے خوبصورت بن جائے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جنت میں جو ایک ناخن کے برابر جو چیزیں ہیں وہ اگر دنیا والوں کو دکھا دی جائیں تو زمین و آسمان کے درمیان جو چیز جگہ ہے وہ ساری مزین ہو جائے۔ اور پھر کل ہم نے سنا تھا کہ جنت کی جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں وہ کیسی ہیں، تو جنت کے مردوں کے بارے میں بھی کچھ سن لیتے ہیں۔ اسی حدیث میں آیا، فرمایا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا أَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْءُ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمَسُ الشَّمْسُ ضَوْءُ النُّجُومِ۔ فرمایا کہ اگر جنت کے مردوں میں سے کوئی مرد اگر وہ جھانک لے، وہی اسی طرح کی بات ہے، اگر وہ تھوڑا سا جھانک لے، تھوڑا سا دیکھ لے، اور اس کے دیکھنے سے، اس کے جھانکنے سے اس کے ہاتھ کے جو کنگن ہیں، جنت میں مرد بھی کنگن پہنیں گے، فرمایا کہ وہ جو ہاتھ میں جو کنگن ہیں اس کے، اگر وہ جب اس نے تھوڑا سا دیکھنا چاہا، صرف جھانکنا چاہا دنیا کی طرف، اگر ایسا ہوتا اور اس کے ایک کنگن صرف ظاہر ہو جاتے تو وہ اس کنگن کی روشنی اتنی ہوتی کہ اس کی وجہ سے سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی، اسی طرح جس طرح سورج کی وجہ سے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ جب صبح طلوع ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے صبح کے وقت، تو کوئی ستارہ نظر نہیں آتا، جتنے ستارے ہیں ان کی روشنی سب ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میں جس طرح وہ سورج ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے، ظاہر نہیں ہونے دیتا، اسی طرح فرمایا کہ اس مرد کے جو کنگن ہے، وہ کنگن اگر نظر آ جائے تو اسی طرح سے وہ سورج کی روشنی کو کم کر دے۔ اسی طرح جنت میں جو محلات ہیں، جو گھر ہیں یا محلات ہیں جو دیے جائیں گے، ان کے بارے میں بھی ایک دو باتیں، تو جیسے ہم نے کہا کہ بہت بے شمار ہے، کہ صرف ہم ایک دو چیزیں ذکر کر کے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جنت کے گھر کیسے ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ وہاں کے جو گھر ہوں گے، جو محلات ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ فرمایا لبینۃ من فضہ و لبینۃ من ذہب، فرمایا کہ ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، ایک اینٹ سونے کی ہوگی۔ وہ جو گھر ہوں گے، وہ جو محلات ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ ایک اینٹ اس میں سونے کی، ایک اینٹ چاندنی، اور ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو چیز لگائی جائے گی، جو گارا یا مسالہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ المسک الاطفر ہوگا، وہ مسک ہوگا، خالص مسک۔ اور اس کی جو زمین ہے وہ کیسی ہوگی؟ اب زمین میں مٹی بھی ہوتی ہے اور پتھر بھی ہوتے ہیں، جو عام زمین ہے، فرمایا کہ اس کے جو پتھر ہیں وہ موتی اور یاقوت ہوں گے، لؤلؤ اور یاقوت ہوں گے، اور وہ جو مٹی ہوگی وہ زعفران کی ہوگی، ایسے ہے جیسے کہ زعفران ہے۔ جو زمین ہے، جو اس کی دیواریں یا اس کی جو چھت ہوگی گھروں کی یا محلات کی، وہ کیا ہے؟ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور ان کے درمیان جو مسالہ لگایا گیا جوڑنے کے لیے وہ مسک ہوگا، خالص مسک ہوگا۔ اور جو زمین ہے اس کی، اس میں جو مٹی ہے وہ زعفران ہوگی، اور مٹی کے ساتھ کونے پہ جو پتھر ہوتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ موتی اور یاقوت کے پتھر ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں، اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں، یقیناً جنت میں ایک خیمہ ہے یا ایک خیمہ ہوگا، من لؤلؤۃ مجوفہ، فرمایا کہ وہ ایسے موتی کے ہوگی جو اندر سے خالی ہوگا، اندر سے کھوکھلا ہوگا، یعنی کہ باہر سے موتی کا وہ بنا ہوگا اور اس کے اندر رہنے کی جگہ ہوگی۔ عرضھا 60 میلا، اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ 60 میل۔ یہ ایک خیمہ ہے، یہ گھر نہیں ہے، خیمہ ہے۔ تو گھر کتنے بڑے ہوں گے، جو محلات ہوں گے وہ کتنے بڑے ہوں گے؟ میں کہ اس کی چوڑائی وہ 60 میل کے برابر ہوگی۔ اور فما فی کل زاویۃ منہا للمؤمن اہل، اس کے ہر زاویے میں وہ جو موتی سے بنا ہوا، جو اندر سے خالی ہے، وہ جو گھر ہوگا، وہ جو خیمہ ہوگا، اس کے ہر کونے میں اس جنت والے کے لیے اس کے اہل ہوں گے، یعنی بیویاں ہوں گی، عورتیں ہوں گی۔ یطوف علیہم فلا یری بعضهم بعضا، اور وہ ان کے پاس، سب کے پاس جائے گا لیکن کوئی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکے گا، یعنی کہ وہ اتنے فاصلے پر ہوں گے، ایسے دور ہوں گے۔ 60 میل کا جو وہ خیمہ ہوگا، اس کے ہر کونے کونے میں ہوں گی، عورتیں ہوں گی، اور لیکن ایسا ہوگی کہ وہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائے گا۔ اسی طرح اور بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک اور مزید بات کو ذکر کر کے بات کو سمیٹتے ہیں اس حوالے سے، جنت میں جو جگہ ملنے والی ہے وہ کتنی ہے؟ ہمیں جو کسی بھی شخص کو جنت میں جو جائے گا اس کو کتنی جگہ ملے گی رہنے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں، جو بہت لمبی حدیث ہے
اور بخاری مسلم میں وہ حدیث موجود ہے، اس شخص کا ذکر کیا جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، سب سے آخر میں۔ وہ لمبی حدیث ہے، اس میں جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے کہ وہ پوری حدیث ہے کہ وہ کس طرح سے جنت میں جائے گا۔ تو جب جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا، سب سے آخر میں وہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ، وہ پہلے وہ جنت میں نہیں جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، پھر وہ لمبی وہ تفصیل ہے۔ جب جنت میں جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ، یہ تو حدیث کے الفاظ ہے کہ اس کو ایسا لگے گا کہ جیسے کہ جنت بھری ہوئی ہے، اس میں جگہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ سے کہے کہ اللہ، جنت تو بھری ہوئی ہے، پہلے تو اس میں کوئی جگہ ہی نہیں، میں کدھر جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ میں تمہیں اتنی جگہ دے دوں جتنی دنیا ہے، یہ پوری دنیا، اس کے برابر جگہ دے دوں؟ پھر کہا کہ نہیں، اتنی نہیں، وعشرۃ امثالہ معہ، اور اس کے ساتھ 10 گنا اور، 10 زمین کے برابر، جو پوری کی پوری زمین، پوری کی پوری دنیا اس کے برابر، بلکہ 10 نہیں 11 بنتی ہیں، کیونکہ کہا کہ دنیا کے برابر تمہیں جگہ دوں اور مزید اس کے ساتھ 10 اور، تو ٹوٹل 11 بن گئی۔ اس دنیا میں جتنی جگہ ہے، جتنا حجم ہے اس کا، اس کو 11 سے ملٹیپلائی کریں اتنی جگہ ملے گی۔ وہ شخص اتنا حیران ہوگا کہ کیا، وہ کہے گا کہ اللہ، کیا آپ میرے سے مذاق کر رہے ہیں؟ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ۔ اللہ تعالیٰ، نبی کی حدیث ہے کہ نبی کی سن کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی مسکرائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، میں نہیں مذاق کر رہا، تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ وہ حیران ہو جائے گا کہ اتنی جگہ مجھے، کیونکہ جب وہ پہلے جائے گا تو اس کو ایسا لگے گا کہ جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہے، اور پھر اس کو یہ سب کچھ دیا جائے گا۔ پھر مزید کیا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تم نے جو خواہش کرنی ہے وہ کرو، جو تمہارے دل کی خواہش ہے وہ کرتے جاؤ۔ وہ خواہشیں کرتا جائے گا، اس کی خواہشیں پوری ہوتی رہیں گی۔ جو دل میں خواہش، ساری ہر چیز کی کا مطالبہ کر لو، ہر چیز مانگ لو، وہ سب مل جائے گی۔ جب سب کچھ وہ اپنی خواہشات بھی پوری کر لے گا، جو کچھ اللہ سے اس نے مانگ رہا، جو کچھ اس کو خواہش تھی، جو کچھ چاہے گا، وہ سب کچھ اس کو مل جائے گا، تو پھر سبحان اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، وہ فلاں بات بھی تو تمہاری خواہش تھی، تم بھول گئے؟ اس کو یاد کریں گے، ہاں وہ بھی ہے، وہ اس کو بھی پورا، پھر کہیں گے ہاں وہ فلاں چیز بھی رہ گئی ہے، تمہیں یاد نہیں ہے، وہ فلاں چیز بھی تمہاری خواہش تھی، تم خواہش کیا کرتے تھے کہ یہ چیز ملے، یہ چیز ملے، اس کو بھی پورا کرواؤ، وہ بھی پورے ہوں گی۔ پھر جب وہ سب کچھ بھی ختم ہو جائے گا تو پھر آگے اور مزید ہے کہ اس کو گھر وغیرہ اور محلات دیے جائیں گے اور حوریں وغیرہ دی جائیں گی۔ تو یہیں پر اس بات کو، ان کے بات لمبی ہے، اگر وہ پوری ہم حدیث پڑھنے لگیں تو شاید ایک درس نہیں کئی درس گزر جائیں گے، لیکن اس حدیث کے آخر میں کیا ہے، فرمایا کہ یہ سب کچھ جو ملنے والا ہے کس کو ہے، فرمایا کہ ادنا اہل جنت منزلہ، جنت میں جو سب سے نچلا بندہ ہے، سب سے کم درجے والا ہے، یہ اس کو ملے گا، یہ سب کچھ یہ اس کو ملنے والا ہے۔ تو جو اس کے اوپر ہوں گے اس کو کیا کچھ ملنے والا ہے۔ خلاصہ اس جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی اس میں کیا ہے کہ اس کو 11 دنیا کے برابر جگہ ملے گی، اس کے علاوہ جو دل میں خواہش ہوگی وہ سب کچھ ملے گا، اور اس کے علاوہ محلات اور بیویاں اور نہ جانے کیا کیا کچھ ملے گا، اور یہ سب سے کم تر درجے والا ہے جنت والا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، ورنہ جیسے میں نے کہا کہ باتیں بہت زیادہ ہیں، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہی اس میں، وہم اور وہی، پھر وہی اس لیے کہ یہ ہم عام طور پر عام عربیات کے اعتبار سے بعد میں آنے والا تھا، لیکن یہاں پر پہلے آیا تو وہی خصوصیت کا معنی پایا تھا کہ وہی لوگ، یعنی ان کے علاوہ اور کوئی نہیں، وہی ان میں، فیہا اس میں، یعنی ان جنتوں میں، خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خالدون جو ہے یہ اس میں فاعل ہے اور اس کی جمع ہے خالد، اور اس کی جمع خالدون۔ خالد کا جو لفظ ہے بنیادی طور پر اس کا معنی ہے لمبا عرصہ، طویل عرصہ، اس میں ہمیشگی کا معنی نہیں پایا جاتا۔ اصل لغت کے اعتبار سے اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمیشہ رہنا، بلکہ خالد کا معنی خالدن فیہا یا خالدون کا معنی ہے بہت لمبا عرصہ، بہت لمبا عرصہ، یہ اس کا صحیح معنی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر آپ نے سنا ہوگا کہ آتا ہے خالدین فیہا، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا۔ تو ابدا ہمیں کئی مقامات پر جنت والوں کے لیے، اور اسی طرح جہنم کے بارے میں بھی کہ وہ اس میں رہیں گے، تو ابدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اگر خالدین کا معنی یا خالدون کا معنی ہمیشہ ہوتا تو پھر ابدا لانے کی ضرورت نہیں پڑنی۔ تو اس لیے خالدین یا خالدون کا معنی کیا ہے؟ لمبا عرصے کے لیے۔ اور اس سے ایک اور دلیل اس کی یہ بھی ہے کہ سورۃ النساء میں جو وہ شخص کہ جو کسی مسلمان
کا جان بوجھ کر قتل کر دے، کسی مسلمان کا جان بوجھ کر قتل کرنے والا، اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ غضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ اس کی جزا کیا ہے؟ جو کسی بھی مسلمان شخص کا، ایک شخص کا ناحق قتل کرے جان بوجھ کر، غلطی سے ہو جانا الگ بات ہے، جان بوجھ کے اس نے اس کو قتل کیا تو اس کا جزا کیا ہے کہ جہنم میں رہے گا، خالدن فیہا وہاں پہ آتا ہے خالدن فیہا۔ اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو یہ بات درست نہیں، کیونکہ ہمیں صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ وہاں پہ یہ نہیں کہ جو قتل کرنے والا ہے اس کو ہمیشہ رکھا جائے گا، ایسا نہیں۔ تو اس آیت سے، جو سورۃ النساء کی آیت ہے، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خالدن فیہا کا معنی ہے کہ لمبے عرصے تک وہ رہے، لیکن ہمیشہ یہ معنی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نے ترجمہ اس کا کرتے ہوئے یہ کہا کہ فیہا خالدون کو ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ دوسری آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے، ورنہ خالدون کا معنی یہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ دوسری آیت میں چونکہ ابدا آتا ہے اس لیے یہ اکثر ترجمہ اس کا اس طرح سے کیا جاتا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اس آیت کریمہ میں جو اس کے عملی پہلو ہیں ان کے حوالے سے آخر میں بات کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات تو جو سب سے اہم اور جو اس آیت کا بنیادی موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان کو بجا لیں، اپنے ایمان کو پختہ کریں، عمل صالح میں مزید اضافہ کریں تاکہ جنت مل سکے۔ جنت پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے یہ دو کام کرنے ہیں، ایمان اور عمل صالح، یہ نسخہ ہے، اور کوئی اس کا نسخہ نہیں، واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ تو سب سے بڑا اور سب سے اہم جو اس آیت کا عملی پہلو ہے، اپنے ایمان کو ٹٹولیں۔ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا ہے کہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے عمل ایسے ہیں کہ ہمیں جنت کو میں وہ لے جانے والے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر ان کی اصلاح کی جائے اور اس میں اس کو بہتر بنایا جائے۔ دوسری بات کہ اس میں عملی پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو طریقہ کار ہے، جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب بھی کوئی بات کرنی ہو کوئی دین کے حوالے سے، اس میں بشارتیں بھی ہیں اور اس میں ڈرانا بھی ہے، جیسے کہ پچھلی آیت میں گزر چکا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلنی ہیں۔ صرف بشارتوں پر زور دے دینا کہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ فلاں ہے وہ، اور فضائل وغیرہ پہ زور دینا، وہ بھی صحیح طریقہ، صحیح منہج نہیں ہے۔ قرآن کا منہج، قرآن کا جو طریقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ تصویر کے دونوں رخ پیش کیے جائیں۔ صرف فضائل پر بات کریں، صرف بشارتیں دیتے رہیں لوگوں کو، یہ بھی درست نہیں، اور اسی طرح صرف لوگوں کو ڈراتے رہیں، وہ بھی درست نہیں۔ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اسی لیے بعض علماء بیان کرتے ہیں، اور بڑی ہی پیاری بات انہوں نے کی، کہ جو عمل ہے اس کے لیے بنیادی طور پر تین چیزیں چاہیے۔ صحیح عمل انسان کا اس دنیا میں جو ہم نے عمل کرنے ہیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں تین چیزیں ہونی چاہیے، اور جب تک وہ تین چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ عمل درست نہیں رہے گا، یا آپ کی جو زندگی ہے وہ درست نہیں رہے گی۔ کیا ہے تین چیزیں؟ نمبر ایک، محبت، اللہ سے محبت، اللہ سے لگن ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ سے محبت نہیں ہوگی، اللہ سے لگن نہیں ہوگی تو اللہ کے سامنے جھکیں گے کیسے؟ جب ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو زمین پر لگاتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے، ہمارے اندر محبت ہے۔ نمبر دو کہ اس کے اندر، آپ کے اندر رغبت ہونی چاہیے، اور رجا جس کو بھی کہتے ہیں کہ امید ہو، اللہ سے نیک کام کرنے کے اوپر ثواب کی اچھی امید رکھنے کے ساتھ ہو، اور ساتھ تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو۔ تو خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے، اور اسی طرح محبت بھی ہونی چاہیے۔ تینوں چیزیں ہوں گی تب آپ جو ہے وہ صحیح اپنی زندگی کو گزار سکیں گے۔ اور اس کی مثال جو دی گئی، وہ کہا کہ گیا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک پرندہ ہو۔ پرندہ جب اڑتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ جو محبت ہے وہ اس کے سر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر پرندے کا سر کاٹ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ختم، اس کی زندگی ختم ہوگی، وہ مر جائے گا۔ تو محبت کا ہماری زندگیوں میں اس کا مقام ایسا ہی ہے جیسے کہ اس پرندے کے لیے سر کا مقام ہے۔ یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ اور جو خوف اور رجا، خوف اور امید، وہ اس کے دو پر ہیں۔ اب پرندہ جب اڑتا ہے اس کے دونوں پر اگر وہ برابر ہوں گے، ایک لیول میں ہوں گے، تو سیدھا اڑے گا، اس کی پرواز سیدھی بھی ہوگی اور تیز بھی ہوگی۔
اور اگر وہ تھوڑا بہت اونچا نیچا ہو گیا، کوئی ایک پہلو جو ہے وہ اوپر اور نیچے ہو گیا، تو ٹیڑھا بھی اڑے گا اور وہ صحیح طور پر اڑ بھی نہیں سکے گا، اور وقت بھی شاید اس کو زیادہ لگے گا۔ تو یہ دونوں چیزوں ان کو بیلنس رکھنا ہے، خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے۔ دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی مایوس کر دینا وہ درست نہیں، یا کسی ایک چیز کو زیادہ کر دینا، ایک چیز کو کم کر دینا وہ درست نہیں۔ لیکن اس میں تھوڑی سی مزید وضاحت یہ بھی ہے کہ قرآن و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن بشارتوں کا نسبت جو ہے یا پرسنٹیج ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے، وہ تھوڑی سی زیادہ ہے۔ یہی جو ہم ابھی آیات پڑھ رہے ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ پچھلی آیت میں جہنم کا ذکر تھا، تو وہاں پہ کیا آیا؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین، آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں اور یہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ بس جب جنت کی بات آئی تو کیا ہے؟ ان لهم جنات تجری من تحت النهر كلما رزقوا منها من ثمرة رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل اتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اتنی لمبی بات آئی، دونوں کا مقابلہ کر لیجیے، ہیں دونوں ایک ہی آیت ہے۔ جہنم کے بارے میں بھی ایک ہی آیت آئی، جنت کے بارے میں بھی ایک ہی آیت ہے، لیکن جنت کا تذکرہ تھوڑا سا زیادہ ہے۔ اور اسی طرح پورے قرآن کو اگر آپ سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک دیکھیں گے تو آپ اس میں جتنی دفعہ جہنم کا ذکر ہے اس کو دیکھ لیجئے، جتنی دفعہ پورے قرآن میں جنت کا ذکر ہے دیکھ لیجئے، جنت کا تذکرہ آپ کو ہمیشہ تھوڑا سا زیادہ ملے، لیکن ملیں گے دونوں، ملیں گے دونوں۔ تو یہ صحیح منہج اور درست طریقہ کار ہے دین کے طرف بلانے کے لیے، دین کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ دین کی بات جب کر رہے ہوں، جن قرآن و سنت کی جو بات ہو رہی ہو، تو اس میں تصویر کے دونوں رخ ضرور رکھنے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر ہمارے جو خطباء وغیرہ حضرات ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں یا جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی اس میں نصیحت ہے۔ دونوں پہلو ضرور رکھنے ہیں سامنے، تصویر کے دونوں رخ پیش کرنے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ تھوڑا سا جو بشارتیں ہیں ان کو تھوڑا سا زیادہ کر دیں، ان کو تھوڑا سا بڑھا دیں، اور جو ڈرانے والی چیزیں ہیں ان کو نسبتاً تھوڑا سا کم کر دیں، لیکن کم و بیش ان کو اپروکسیمیٹلی آپ یہ کہہ لیجیے کہ اپروکسیمیٹلی برابر رکھنا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اسی طرح ایک اور بات ان آیات سے ہمیں یہ بھی، اس آیت سے اور جو پچھلی آیت گزری ہے اس سے ہم نے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان آیات میں، بلکہ یہ جو پچھلی 3-4 آیات ہیں ان ساروں کو ملا کر دیکھیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم سے جو آیت شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 21 سے لے کے یہ آیت نمبر 25 تک، دین کا خلاصہ اس میں موجود ہے۔ جو پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس میں کیا ہے؟ توحید کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 21 اور 22 توحید کا ذکر آ گیا۔ پھر اس کے بعد وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، آیت نمبر جو 23 ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ آ گیا۔ اور اس کے بعد جو اگلی 2 آیات ہیں، یہ 24 اور 25، اس میں آخرت کا تذکرہ آ گیا۔ تو یہ تو دین ہے، دین کا خلاصہ یہ ہے، توحید ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آخرت کے اوپر ایمان لانا، یہی بنیادی چیزیں ہیں۔ ہماری جو ایمانیات ہیں، جو عقائد ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، ان میں آخرت کا تذکرہ پچھلی 2 آیات میں آ گیا، اس آیت میں بھی اور اس سے پچھلی آیت کریمہ میں بھی۔ یہ چند باتیں تھیں اس عملی پہلو کے حوالے سے، مزید جو باتیں ہیں وہ ہم کافی تفصیل میں ذکر کر چکے ہیں، تو میرے خیال سے اتنی بات کافی ہے۔ اللہ تعالی عالم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔